میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں خداوند کا ناچیز خادم ہوتے ہوئے آج آپ کے روبرو کتاب مقدس کی اور آپ جو مسیح کا بدن ہو خدمت کے لیے موجود ہوں۔ لاہور کالج آف تھیولوجی جیسے کہ ابھی بتایا گیا ہے، یہ یہاں پر رائیونٹ روڈ پر پچھلے 13 سالوں سے خدمت کر رہے ہیں۔ یہ ادارہ، اس کا فاؤنڈنگ پرنسپل خدا نے مجھے ہی فضل بخشا، تو اب 14واں سال شروع ہو گیا۔ ایم ڈگ کی ڈگری ہم دیتے ہیں اور اس کے لیے 4 سال کسی بھی اسٹوڈنٹ کو آ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ 4 سال کے لیے ایم ڈگ کی ڈگری ہے۔ سب سے بڑا سوال یہی ہوتا ہے کہ فی کتنی ہے اور پڑھانے والے کون ہیں اور مضامین کون سے ہوں گے۔ فی کوئی نہیں، بلکہ اسٹوڈنٹس کو وظیفہ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کپل کے طور پہ آئیں گے دونوں تو 10,000 وظیفہ ملے گا۔ اگر آپ سنگل، شادی شدہ سنگل ہیں اور سنگل آ کے پڑھنا چاہتے ہیں، بیگم بھی ساتھ آ سکتی ہیں، پھر 6,000 اسکالرشپ ہے۔ اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں اور آ کر پڑھنا چاہتے ہیں، آپ بیٹی ہو، بیٹا ہو، لڑکی ہو، لڑکے ہو، تو اس طرح سے پھر اسکالرشپ ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ 12 تاریخ کو اکتوبر، اسی مہینے کی 12 تاریخ کو ایڈمیشنز ہونے ہیں۔ اگر خدا کروں آپ کو بھارتا ہے کہ آپ اس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں تو دروازہ کھلا ہے، اس لیے آپ اس میں داخلہ لے سکیں گے۔ بعد میں آپ ہم سے اس سلسلے میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے میم پروین صاحبہ غیرت رہی لگی ہے نا، تو وہ وہیں پڑھتی رہی ہے اور میری اسٹوڈنٹ تھی 4 سال، اور اب وہ فاؤنڈیشن کلاس کے انچارج ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے۔ اس لیے مہربانی سے جب آپ کوئی فیصلہ کریں تو لاہور کالج آف تھیولوجی کو پڑھنے کے لیے ضرور کنسیڈر کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ آئیے اس وقت کتاب مقدس کی طرف رجوع کریں۔ مقدس لوکا کی معرفت پاک انجیل 19واں باب۔ مقدس لوکا کی معرفت پاک انجیل 19واں باب، پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک۔ مقدس لوکا مقدس یوحنا نہیں، لوکا، مقدس لوکا کی معرفت پاک انجیل 19واں باب۔ جی سر۔ کتاب مقدس میں سے ہمارے لیے جو آج کا ورد ہے، لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی پہلی 10 آیات۔ 19واں باب اور اس کی پہلی 10 آیات۔ کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے، اور وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا کہ دیکھو زکائی نام میں ایک آدمی تھا جو وصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔
بس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولن کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو پر نگاہ کر اس نے کہا، اے زکئی جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا، اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑانے لگے کہ وہ تو ایک گناہ گار شخص کے یہاں جا اترا۔ اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناک لے لیا ہے تو اس کو چگنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جائیں تو خدا ان کی خاص برکت ہو۔ ہیلو، آواز آ رہی جی میری؟ شکریہ۔ آج اس وقت خداوند کے فضل سے روح القدس کی گہری حضوری میں ہم اس تلاوت کردہ ورد میں سے خداوند یسوع المسیح کو دنیا کے نجات دہندہ کے طور پہ دیکھیں گے۔ خداوند یسوع المسیح منجی عالمین، اور اس کے لیے جو سندی مرکزی آیت ہوگی وہ اس کی اختتامی آیت ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ آمین۔ جی آگے سے جواب آئے گا، سم آمین۔ آمین، شکریہ۔ اب مقدس لوکا جیسے کہ اس پاک انجیل پر نام لکھا ہے، یہ غیر قوم شخص تھا کہ مسیح کے پاس آیا، اور اس نے انجیل جلیل کو، پاک انجیل کو بہت ہی زیادہ تحقیق کر کے لکھا، اور اس کے شروع ہی میں آپ کو یہ ملے گا۔ بہتوں نے اس بات پر کمر باندھی تھی، اور شروع میں اس کا جو دباچہ ہے، تعارفی جو حصہ ہے، اس میں وہ اسے بیان کرتا ہے۔ چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئی ان کو ترتیب وار بیان کریں، جیسا کہ انہوں نے شروع سے خود دیکھنے والے، اور کلام کے خادم تھے، ان کو ہم تک پہنچایا۔ اس لیے اے معزز تھیوفلس، کوشش کرتے جائیں جیسے میں بول رہا ہوں اس کو ذرا تھوڑا دھیان سے سنتے جائیں، اور پھر ویسے ہی بولنا ہے، آئے نہیں کہنا، اب دوبارہ نہیں میں کچھ بھی کہوں گا۔ اے معزز تھیوفلس، بس ٹھیک ہے۔ اے معزز تھیوفلس، میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں۔ اور اس کا سب سے بڑا سورس کون تھا؟ کس سے اس نے سارا کچھ پوچھا اور ٹھیک لکھا؟ کہا جاتا ہے، روایت ہے کہ مقدسہ مریم کے قدموں میں بیٹھ کر یہ سب کچھ سنتا تھا۔ اس سے بڑی کون سا چشمہ ہو سکتا تھا جو بالکل ٹھیک باتیں لکھواتی؟ چنانچہ اس نے مقدسہ مریم کو جو سب سے بڑا سورس ہے ان کو لیا اور یوں انجیل جلیل کو رقم کیا۔ مہربانی فرما کے خالی انجیل نہ کہا کریں۔ خالی انجیل عربی زبان میں کسی بھی خوشی کی خبر کو کہتے ہیں، کاکا پیدا ہویا ہے، ہاں گڈی لئیے، تو وہ انجیل کہتے ہیں اس کو، لیکن یہ انجیل پاک ہے،
یہ مقدس انجیل ہے. اور بائبل بھی نہیں کہنا. بائبل کا مطلب ہے کلیکشن آف بکس، لائبریری. بائبل مقدس کہنا ہے. پلیز میں بڑے مؤدبانہ انداز میں کہہ رہا ہوں. کیا کہنا ہے؟ بائبل. بائبل مقدس. مقدس بائبل. جی ہاں، کیونکہ یہ پھر اسے باقی کتابوں سے ممتاز کر دیتی ہے. ہاللیلویا. جب اسے مقدس کر دو گے تو باقی جتنی لائبریریاں دنیا کی ان سے یہ سب سے زیادہ پاک. ٹھیک ہے. جو خود مقدس کا مطلب ہے جو خدا کے استعمال کے لیے الگ کر دیا گیا ہے. جو خدا کے استعمال کے لیے، جیسے آپ مقدسین ہیں. واو، یہ کتاب مقدس ہے. کتب سماوی بھی اسے ہم کہتے ہیں. یہ کالج میں باتیں سکھاتے ہیں ہم. کتب سماوی، آسمانی صحائف. جی ہاں، جب ہم اس واقعہ کی طرف آتے ہیں تو اس سے تھوڑا پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے جب وہ یریحو کے علاقہ میں پہنچا تو ایک اندھے کو بینائی عطا کی. اب یریحو کا علاقہ امیر ترین لوگوں کا علاقہ تھا. آج لاہور میں کون سا امیر ترین علاقہ ہے؟ آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا. امیر ترین علاقہ، وہاں سے خداوند یسوع المسیح گزر رہے ہیں. کھجوریں ہی کھجوریں، اور ایک ایسا درخت اگتا تھا کہ پورے یریحو میں آپ داخل ہی ہوں تو خوشبو، جیسے کسی نے پرفیوم لگائے ہوں. ہر طرف خوشبو ہی خوشبو. واو، کیسا علاقہ ہوگا. اور کچھ اور بھی باتیں تھیں. بھکاری بہت زیادہ تھے وہاں پر، بہت زیادہ منگتے بیچارے. کیوں؟ کیونکہ علاقہ امیروں کا علاقہ تھا. اور چونکہ امیروں کا علاقہ تھا اس لیے ڈاکو بھی بہت تھے، ڈاکے مارنے والے. جیسے ایک شخص یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں کس نے گھیر لیا؟ کنہوں نے گھیرا؟ ڈاکوؤں نے گھیرا. اور سب کچھ کھو کھا کے اس کو سب کچھ چھین کر اس کو مار کوٹ کے دھواں چھوڑ کے چلے گئے. یہ علاقے کا حال تھا. اور خداوند یسوع المسیح اس علاقے سے، امیروں کبیروں کے علاقہ میں سے گزر رہے تھے. اور آگے یسوع کے پیاروں لکھا ہے، اور دیکھو، بہت پیارا لفظ ہے. بائبل مقدس کے جتنے الفاظ ہیں مہربانی سے ذرا دھیان سے ہم آہستگی سے پڑھا کریں. اور دیکھو کہ 4 مطلب ہیں. اس کا مطلب ہے ذرا دھیان لگائیں، اٹینشن، متوجہ ہوں. دوسرا مطلب ہے اسے سمجھیں. تیسرا مطلب ہے اس میں سے سبق نکالیں. چوتھا مطلب ہے عمل کرو، متوجہ ہو، ادھر ادھر دھیان کو نہ جانے دو. متوجہ ہو، فہم حاصل کرو، گیٹ این انڈرسٹینڈنگ. اور فہم حاصل کرنے کے بعد اپنے لیے پھر سبق نکالو. اور پھر کیا کرو؟ اس پر. تو اس واقعہ کے پہلے یہ کہہ دیا گیا ہے، دیکھو. You need to be attentive, get an understanding, need to understand it. اس کو سارے واقعہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شروع ہی میں روح القدس کے الہام سے مقدس لوکا نے اس کو لکھ دیا، اس لیے مجھے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں تو کل محترم پادری صاحب سے کہہ رہا تھا کہ میرا تعارف ہی یہی ہے کہ میں بائبل مقدس کا سنجیدہ طالب علم بننے کی جرت کر رہا ہوں. جسارت، سنجیدہ طالب علم. دیکھو آگے کیا لکھا ہوا ہے، زکائی. زکائی نہیں کہنا، زکائی. دیکھو، زکائی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار تھا اور دولت مند تھا. ذرا مہربانی کر کے دیکھ لیں اس کے بارے میں کیا کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں.
वो महसूल लेने वालों का सरदार था, कमिश्नर साहब, महसूल लेने वाले, इसका मतलब है लावी, मत्ती जो यीशु के पीछे हो लिया सब कुछ छोड़ के, वो भी टैक्स लेता था, लेकिन ये उससे भी बड़ा अफसर था, महसूल लेने वालों का सरदार। रास्ते में अगर दरिया आया है, लोगों ने पुल को पार करके दूसरे इलाके में जाने, एक से दूसरे, तो रास्ते में महसूल लेने वाले होते थे। जैसे हमारे यहाँ आप लाहौर से गुजरांवाले जाओ, यहाँ से कसूर जाओ, रास्ते में टैक्स वाले बैठे हुए हैं और वो बस टैक्स लेते चले जाते हैं। बिजली का टैक्स ऊंची मार देता है इन्हें, टैक्स टैक्स टैक्स, समझ नहीं आते। और खुदावंद कहता है 10वां हिस्सा पुराने यादनामा में, कैसर कहता था मुझे 20वां देना है, 100 भी मेरे जे। ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮੰਗਦਾ है, मैं 20 ਮੰਗਾਂਗਾ, और 20 देते थे लोग। और इसके अलावा आते जाते हुए टैक्स, और टैक्स के लिए कोई हदें नहीं थी, टैक्स लेने वाला अपनी मर्जी का टैक्स मांगता था, और फिर अगर देने वाले के पास पैसे नहीं हैं तो वो अपनी तरफ से कहता है अच्छा ये पैसे ले ले और वापसी पे मैं फिर तुझसे सूद समेत लूँगा, और फिर वो सूद भी लेता था। और यूं महसूल लेने वालों को यहूदी लोग डाकू कहते थे। और अजीब बात यह है कि यहूदी महसूल लेने वालों से पहली बार किसी तरह का कोई मेल मिलाप रखना पसंद नहीं करते थे। ना उनको खाने पे बुलाते, ज़ियाफत, और ना उनके घर खाना खाने चाहते। और यीशु तो गए थे महसूल लेने वाले के घर में, लावी, मत्ती, और ना उनको खाने पे बुलाते, ना खाना खाने जाते, ना उनकी बेटियां ब्याह में लेते, ना उनको अपनी बेटियां देते। दूसरी बात, तीसरी बात, उनके साथ सफ़र भी नहीं करते थे। हालांकि यहूदी अपने अपने इलाकों से जब यरूशलेम ईदें मनाने आते तो टोलियां बन के आते थे और रास्ते में फिर गाते थे, मैं खुश होया जदों मैनू आकन लगे के आओ यहोवा दे घर चलिए, मैं खुश होया जदों मैनू। और भी हैं गीत इसी तरह से जो रास्ते में वो गाते चले जाते थे, लेकिन जो महसूल लेने वाले उनको अपने साथ नहीं शामिल करते थे। सफ़र में उनके साथ ना सफ़र करते, ना उनको अपने साथ सफ़र में शामिल करते थे, नहीं, बिल्कुल। फिर उन अमानतें भी उनके हाथों में नहीं देते थे। अगली बात, फिर उससे अगली बात, उनके साथ मिलकर बिजनेस भी नहीं करते थे। अगर आप महसूल लेने वाले हो, आप दौलतमंद हो, तो आपकी दौलत को वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बिजनेस भी नहीं उनके साथ मिलकर करते थे। और मैं पहले बता चुका हूँ, डाकुओं के बराबर समझते थे। फिर अगली खास बड़ी औलनाक बात उनके बारे में, अपने बारे में कहते कि हम आसमानी लोग हैं और ये ज़मीन पर मर खप जाएंगे, ख़त्म। ये ज़मीनी हैं और हम आसमानी हैं। कितना घमंड, किस कदर नफरत, ना खाना पीना इकट्ठे, ना सफ़र इकट्ठे, और ना रिश्तेदारियाँ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बाकी बातें मैंने बता दी हैं, किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं। और ये हमारे यहाँ जो कुछ शायद बुजुर्ग बैठे हों या थोड़ी थोड़ी उम्र जिनकी 50 से ऊपर हो, उनको पता होगा, हमारे यहाँ हमारे इलाकों में, पिंडों में, दूसरी जगहों पर जो लोग जिनको बरादरी अच्छा नहीं समझती थी, फिर क्या करती थी बरादरी? हुक्का पानी बंद, हुक्का पानी बंद। कोई भी बरादरी इलाके का शख्स उसके घर नहीं जा सकता था, ना खा पी सकता, कुछ भी नहीं, उसको अकेला छोड़ देते थे। हम तो देखते होते थे ना, और पंचायत में बैठते भी थे जाके और सुनते थे कि चौधरीਆਂ ਦਾ फैसला किए, हुक्का पानी, नफरत की दीवारें गिराने तेरा यीशु आया। खुदा का बेटा क्यों आया था?
کہ خدا باپ کے ساتھ جو میل ملاپ کی دیوار ہے اسے گرائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو جدائی نفرت کی دیوار ہے اسے گرانے۔ یہودیوں نے مسیح لینے والے کے درمیان اپنے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کر رکھی تھی، اور خدا کا مبارک بیٹا نفرت کی دیواروں کو توڑنے، محبت آسمانی پیار بانٹنے آیا تھا۔ اور خدا نے اپنی محبت کی خوبی اس طرح سے ظاہر کی کہ جب ہم گنہگار ہی تھے، کیا ہو گیا؟ مسیح ہماری خاطر مر گیا۔ آمین۔ وہ آسمانی پیار بانٹنے کے لیے آیا تھا۔ اس لیے اس کی قوم کے لوگ کیا کر رہے تھے مسیح لینے والے کے ساتھ؟ اس نے ان باتوں پہ عمل نہیں کیا جو اس کی قوم کے لوگ کر رہے تھے۔ وہ تو کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا تھا، اور ہے ابھی وہ آتا ہے۔ ابھی ہم گا رہے تھے، وہ ہمارے درمیان ہے، یسوع اترا ہے یہاں، ہم گائیں گے، وہ موجود ہے یہاں، ہم لیکن اس سے آگے بھی بڑھیں، وہ درمیان میں بھی ہے، وہ درمیان میں بھی ہے، وہ ساتھ ہے اور وہ اندر ہے۔ He is among us, He is with us, He is in us۔ کتنا بڑا آنر ہے، اور پوزیشنز بدلتی جا رہی ہیں۔ among us ہمارے درمیان، with us بات ہی فرق ہے۔ واو، in us، واو کتنا آنر ہے۔ یہ ساری کلام کی باتیں ہیں۔ روح القدس کے وسیلے یسوع جی نے فرمایا مقدس یوحنا کی انجیل 14واں باب 16واں باب، اور پھر اس نے کہا روح القدس تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اندر ہوگا، وہ تمہارے اندر ہوگا۔ جب اسے امانویل کہتے ہیں، امانویل، with us is God۔ The Old Testament میں he was for his people. In the New Testament he was with his people. In the after Pentecost he is in his people. اپنے لوگوں کے لیے کام کرتا تھا، اپنے لوگوں کے ساتھ تھا نئے عہد نامہ میں، اور پینتیکوست کے بعد اپنے لوگوں کے دلوں میں سکونت کرتا ہے۔ آمین آمین۔ چنانچہ خداوند یسوع المسیح یریحو کے علاقہ میں سے گزر رہے ہیں، اور زکائی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار تھا، کمشنر صاحب، اور دولت مند تھا۔ خداوند یسوع نے فرمایا تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکے۔ اب خدا کا بیٹا خدا بشر بن کے اس کے پاس چل کے جا رہا ہے تاکہ وہ دولت کی خدمت نہ کرے بلکہ زندہ خدا کی بندگی، عبادت اور خدمت کرے۔ اور یہاں پر تیسری آیت میں لکھا ہے یسوع کے پیاروں کہ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اب مہربانی سے ذرا سنیں، آپ بہت یسوع کے پیارے ہو اور کلام کو ڈیپلی سمجھتے ہو، سنتے رہتے ہو خدا کے پیارے خادموں سے۔ جب یسوع کو یسوع کہتے ہیں تو اس کے بولنے کے طریقے کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5۔ یسوع، یشوع، 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 جہوشوا، جوشوا۔ جی ہاں، یہ یسوع کے بولنے کے طریقے ہیں۔ یسوع، یشوع، یشوا، یشوا، NLA، یشوا، جوشوا، جہوشوا۔ اور پرانے عہد نامہ میں اس کے 2 معنی ہیں۔ کیا؟ He is the helper، وہ مددگار ہے، اس جیسا کوئی مددگار نہیں ہے، وہ فقط وہی مددگار ہے، حقیقی وہی مددگار ہے۔ اور اس کا دوسرا عہد عتیق میں مطلب ہے He is the salvation، فقط وہی نجات ہے، وہی
نجات ہے. اور جب نئے عہدنامہ میں اس کے معانی کو دیکھتے ہیں اس مقدس نام کے, تو پھر اس کا مطلب ہے نجات دینے والا, دی ہیلپر, دی سیلویشن, دی سیویئر. آپ پڑھے لکھے لوگ لگ رہے ہیں اس لیے تھوڑی تھوڑی بیچ میں انگریزی, کیونکہ ڈیفینیٹ آرٹیکل ساتھ لگا بیٹی, اس کو نوٹ کر لیں. فقط وہی مددگار ہے دنیا کے سہارے. کتنی دیر کو آپ کی مدد کرے گا؟ پھر آگے فون, پھر آگے فون, پھر آگے فون. اور میں اور محترمہ ہم تو امریکہ میں جاتے ہیں, امریکن لوگ کہتے ہیں جی تو پاکستان میں فون ہے ایسی نہیں چوک, سانوں پتہ ہے انہیں مدد نہیں کہنا, سانوں پتہ ہے انہیں مدد نہیں کہنا. بھاویں پھپھی دا فون ہے, بھاویں پھپھڑ دا, انہیں چکنے نہیں, دیکھ کے تو بات ختم. لیکن ایک ہے خدا کا مبارک بیٹا, اس کی دولت کے خزانے, فضل کی بے قیاس دولت. وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے مانگو گے دیا جائے گا, ڈھونڈو گے پاؤ گے, دروازہ کھٹکاؤ گے تو تمہارے واسطے. اچھا, اس کو اب ہم ایسے بولیں گے جیسے میں کالج میں سکھاتا ہوں, مانگتے رہو ملتا رہے گا, ڈھونڈتے رہو پاتے رہو گے, کھٹکھٹاتے رہو کھلتا رہے گا. اس کا مطلب ہے بار 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 بھی مانگتے رہو گے تو ملتا رہے گا. کھٹکھٹاتے رہو گے تو میں کھولنا بند نہیں کروں گا, کھٹکھٹاتے رہو گے تو میں کھولتا رہوں گا, ڈھونڈتے رہو گے تو ملتا رہے گا. یہ ہے اصل کانٹیکسٹ میں. دنیا کے خزانے ختم ہو سکتے ہیں, لیکن یسوع جو مددگار ہے تیرے لیے, نجات ہے, نجات دہندہ ہے. اور وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے. اس نے سن رکھا ہوگا, ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اندھے کو آنکھیں ملی تھی, اس کے پاس بہت سی خبریں ہوں گی. اتنا بڑا افسر کمشنر صاحب آتے جاتے لوگ بتاتے ہوں گے, ہے نا, کہ یسوع ناصری سے علاقے میں آیا ہوا ہے, تو بڑے بڑے کاموں کا اس نے سنا ہوگا. اب اس کے اندر ایک جستجو تجسس ہے. لیکن دو رکاوٹیں یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں. پہلی رکاوٹ ہے کہ اس کا قد اس نے انجوائے کرنا تھا, وہ بیٹی بڑا انجوائے کر رہی تھی. اس کا قد چھوٹا, اور دوسرا کیا تھا رکاوٹ, کیا تھی؟ بھیڑ. تو سوچتا ہوگا کہ ادھر میں پھے ہی نہ دیں. اور پھر بھیڑ کیا, اوے آ گیا جو مسئول, کمشنر صاحب آ گئے, انہوں پڑھو تے اج چنگی طرح ایدہ پڑھا بناؤ. ممکن ہے وہ سوچتا ہو کہ یار میں اندر گیا نا تو یہ لوگ ہمیں ڈاکو سمجھتے ہیں, یہ تو ہم سے نفرت کرتے ہیں. تو بھیڑ کے سبب سے وہ خداوند یسوع کو نہ دیکھ سکا. لیکن یسوع جی کے پیارو, خدا اور آپ کے بیچ میں جتنی رکاوٹیں ہیں وہ شیطان کھڑی کرتا ہے, اور خدا کا بیٹا ساری رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے تاکہ آپ کا خدا سے ملاپ قائم رہے. دونوں دیواریں ٹوٹ گئیں. جدائی کی دیوار, ایک بہت بڑی دیوار تھی یہودی سول کوڈ کی. بار بار یہودی خواتین کو طلاق دے دیتے تھے, بیویوں کو. بڑا برا حال تھا, وقت کی قلت ہے. خراٹے لیتی ہے رات کو طلاق دے دو, خوشبو پسند کی نہیں لگائی طلاق دے دو, سویرے بریڈ ساڑ دی تھی سو توے تے طلاق دے دو, کھانا پسند کا نہیں پکا طلاق دے دو, سر پہ دوپٹہ لیے بغیر باہر جا کے کھڑی ہو کے کسی سے بات کر رہی ہے طلاق دے دو. یہ صرف 4-5 باتیں بتائی ہیں. اس قدر برا ماحول تھا. یسوع نے اس رکاوٹ کو بھی آ کے ختم کیا تاکہ خواتین کا مسیح سے ملاپ ہو سکے, ہر ایک کا مسیح سے ملاپ ہو سکے. چنانچہ وہ دوڑ کر گلر کے درخت کے اوپر
चढ़ गया है, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था जब यशुआ जोशुआ जेहोशुआ पढ़ा करें, यशुआ हिंदी में यीशु कहते हैं, आपने गीत सुने होंगे। तो यशुआ की किताब एक ही बात है, हम यीशु बोलते हैं उर्दू वाले। जब यीशु आगे क्या लिखा हुआ है, मेहरबानी से जरा देखें, उसका कद छोटा था। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ए ज़क्कई जल्द उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। मेरे साथी यहूदी तो तुमसे सलूक किसी तरह का नहीं रखते, तुम्हारे घरों में ज़ियाफ़तें नहीं खाते, मैं तुझे निजात देने आ गया हूँ। आज मुझे तेरे घर, हर तरह की नफरत की दीवार तोड़ कर तेरे घर जाना जरूर है। आमीन। और आगे लिखा है, वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जरा अंदाजा करें कि उसकी खुशी की इंतहा नहीं होगी कि ये तो यहूदी है और मुझे घर में चलने के लिए कह रहा है कि मैंने तेरे घर चलना है। और फिर उसने बड़े बड़े मुआजिज़ात सुन रखे थे, बड़े बड़े काम सुन रखे थे, उसकी तालीमात को भी सुन रखा होगा, और किस कदर उसके अंदर खुशी होगी, और किस कदर लोग खुदा से मुलाकात करने जब हैकल में जाते थे खुशी से जाते थे, मजबूरन नहीं। मैं खुश होया जो मैंने आकर लगे। इसलिए जब चर्च हम आते हैं, मेहरबानी से खुशी से आया करें, और मेहरबानी से जितनी देर चर्च में बैठते हैं और घर में यीशु जी को स्माइल दिया करें। मैं बहुत ज़्यादा ये कॉलेज में कहता हूँ, स्माइल, जीसस लव्स यू। प्लीज वो खुशी जब यीशु उतरा हुआ है, यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। नहीं, ज़क्कई से सीख लें। खुशी क्या हो गया, ज़क्कई उसे अपने साथ ले गया, खुशी से उसे अपने घर ले गया। और आगे 7वीं आयत, लोग जो नफरत करने वाले हैं उनको जरा देखें, यहूदियों को। जब लोगों ने ये देखा तो सब बड़बड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार, हम रास्तबाज, ये गुनहगार, और उसके घर में चला गया। ये कैसा नबी है, ये दावा करता है मैं खुदा का बेटा हूँ। ये कैसा खुदा का बेटा है कि एक गुनहगार शख्स के घर में जा। हम तो इनके साथ खाते पीते नहीं हैं, हम तो रिश्ते भी नहीं देते वगैरह वगैरह। ये एक गुनहगार शख्स के यहाँ कैसे चला गया है। एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा, और ज़क्कई ने खड़े होकर कहा, खुदावंद। अब यहाँ पर मेहरबानी से हम जो कहते हैं ना खुदावंद यीशु मसीह, ये वो इस्म नहीं है। खुदावंद फारसी ज़ुबान का इस्म है, फारसी, ये फारसी है खुदावंद, ठीक है। और अरब इसे इब्रानी में यहोवा कहेंगे, लेकिन यहाँ ये नहीं लिखा, हो क्यूरियस नहीं लिखा, यहाँ जनाब, सर, क्योंकि अभी वो यीशु को यहोवा के तौर पर कबूल नहीं देख नहीं रहा, और कोई यहूदी भी नहीं उसे मान रहा था कि वो यहोवा खुदा है, एक खुदामंद। ज़क्कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ए खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ ना हक ले लिया तो उसका चौगुना अदा करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है। ऊपर देखिए, यीशु के घर में जाते ही
جب نجات گھر گئی ہے، جب نجات دہندہ گھر گیا ہے تو نجات کا کام شروع ہو گیا۔ سالویشن انگریزی میں کہتے ہیں، ٹرپل ایس میں دوں گا آپ کو۔ سالویشن، سالویشن کس سے؟ سن، سیٹن، سکنس۔ سالویشن نجات کس سے؟ گناہ سے۔ کس سے؟ شیطان سے۔ کس سے؟ بیماریوں سے۔ نجات کس سے؟ آئی ریپیٹ، نجات کس سے؟ گناہ سے۔ کس سے؟ شیطان سے۔ کس سے؟ بیماریوں سے اور باپ کے قہر سے نجات دینے آیا۔ یہ 4 خاص باتیں سدا یاد رکھنا۔ نجات دینے، اگر کوئی گناہ میں ہے، عادتاً کر رہا ہے، ابھی نجات نہیں ملی، خواہ وہ کہیں پاسٹر ہے، خواہ وہ پرستار ہے، اگر گناہ کر رہا ہے نجات نہیں ملی، وہ شیطان کے پھندے اور قید میں ہے۔ کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو کوئی گناہ کرتا ہے، کیا لکھا ہے؟ گناہ کا غلام ہے۔ اور پھر گناہ کیا ہوا؟ آقا۔ گناہ کیا ہے؟ آقا۔ ڈاکٹر بلی گراہم کہتا ہے کہ یہ ایسا آقا ہے، گناہ، sin is a master، ایسا آقا ہے کہ یہ انسان کی پیٹھ پر خوب کوڑے برساتا رہتا ہے، کوڑے برساتا رہتا ہے، اور جب تک انسان برباد نہ ہو جائے یہ انسان کو چھوڑتا نہیں۔ کون؟ گناہ۔ یسوع نے کہا جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، جب تک آدمی کا ستیہ ناش نہ ہو جائے۔ کس کا ہوا؟ بائبل مقدس میں ایک شخص کے 2 بیٹے تھے، چھوٹے نے باپ سے کہا سارا مال جو میرا حصہ ہے مجھے دے دے، لے کے چلا گیا، اور سارا مال کیا لکھا ہے؟ بد، بولے بد چلنی میں اڑا دیا۔ اور آگے خاص لفظ ہے جو گناہ کرتا ہے، آگے لکھا ہے جب سب کچھ خرچ کر چکا۔ یہ حالت ہے، گناہ یہ کرتا ہے، سب کچھ ختم۔ لکھا ہوا ہے، یہ کلائمیکس ہے اس کہانی کا، جب سب کچھ خرچ کر چکا تو اسے ہوش آیا۔ بے ہوشی کی حالت، ہر ویلے سوٹے جو لگتا ہے گا۔ ابن آدم نجات دینے گناہ سے، شیطان سے، بیماریوں سے، آسمانی قہر، باپ کے قہر سے جو جہنم میں ڈالا جانا ہے، اس سے نجات دینے آیا ہے۔ اور مجھے آپ کہہ سکتے ہیں کب یہ تجربہ ہوا؟ 2 فروری 1968۔ کتنے سال ہو گئے؟ بعد میں دیکھ لیں۔ 1968، 22 سال کا تھا، اور بڑے دن والے دن میرا برتھ ڈے سے کیک کھانا تھے، آ گئے 76 سال کا ہو جاؤں گا اس کے فضل سے، 76 سال۔ اور جب میں 22 سال 21 سال کا تھا تو خدا نے مجھ پر رحم کیا اور وہ میرے دل میں آ گیا، اور گناہ کی قید سے اس نے مجھے چھڑا دیا، شیطان کی قید سے چھڑا دیا۔ ہاں، بڑے بڑے کام کرتا ہے، بیماریوں سے بھی وہ چھڑاتا رہتا ہے۔ میں تو چل ہی نہیں سکتا تھا، ایسے چلتا تھا، ان کو پتہ ہے۔ اور پھر ایڑی، اتنی شدید ایڑی میں درد، جب میں یو کے میں پڑھ رہا تھا، سوال ہی نہیں پیدا تھا میں کھڑا ہوں، بغیر ٹریٹمنٹ کے اسٹریچر پہ لٹکایا ہوا ہے، انجیکشن پکڑے ڈاکٹر نے، تو پیارے یسوع نے بغیر علاج کے ٹھیک کر دیا۔ گناہ سے، شیطان سے، سن، سیٹن، سکنس، سن، سیٹن اور اٹرنل پنشمنٹ، وہ نجات دیتا ہے ان سے، اور نجات ہے اور نجات دیتا ہے۔ اور پھر نجات کیسے؟ اس نے کہا جس کا میں نے، شاباش، آگے دیکھ لیں 1 منٹ کے لیے، خداوند نے کہا، اس نے خداوند سے کہا اے خداوند دیکھ، اب وہ بھی بول رہا ہے دیکھ دیکھ میں اپنا آدھا مال کیا کر رہا ہوں۔ ہوئے ہوئے، آپ ذرا دیکھنا چاہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے،
اور چھوٹی سی کھڑکی اور سارے جیو رچ سوتے سارے. اگر ایک دن کوئی کام نہیں نہ کر رہا, اماں ماں فوت ہو گئی, ابا فوت ہو گیا, چاچو ماموں کوئی فوت ہو گیا, ایک دن کام نہیں نہ کیا, اس دن وہ روٹی نہیں کھا سکتے تھے. دیہڑی لگے گی, جیب سے پیسے آن گے تو روٹی خریدے گا تو کھائے گا. یہ یسوع کے زمانے میں حال تھا غربت کا. اور امیر کڑک کی روٹی, غریب باجرہ کھاتے, اور امیر روٹی کھا کے رومال سے منہ نہیں تھے پوچھتے, نہ ٹیشو, نہ روٹی کو پکڑ کے اور منہ پہنچ کے اور میز سے نیچے گرا دیتے, اور غریب آ کے نیچے سے وہ روٹی کے ٹکڑے اٹھا کے تو کھاتے تھے. یہ غربت کا حال تھا. آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں, آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں. اور کاش کہ ہم اپنی دولت میں جو ہمارے گھر انکم آتی ہے, ہم بھی اس میں غریبوں کو شامل کریں. صرف اپنے لیے مال جمع نہ کریں. کلام پاک میں لکھا ہے اپنے لیے زمین پر مال جمع نہ کرو. اس لیے آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں. اور آگے لکھا ہے اگر کسی کا کچھ ناحق لیا اور لیتا رہتا تھا تو اس کو کتنا دیتا ہوں؟ اگر 100 لیا تو 400 چوگنا دیتا ہوں. یسوع نے اس سے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے, اس لیے کہ یہ بھی ابراہم نہیں بیٹی بولنا, ابے کی روٹ ہے. یہ اب سے لفظ ابا بنا ہے. ابراہم بھی نہیں بولنا, اس کا مطلب قوموں کی نفرت. اب کا مطلب نفرت. اور ابلیس بھی نہیں کہنا. ابلیس کہیں گے تو اس کا مطلب ابا جو کام کرتا ہے, میرا تو نہیں ہو. ابلیس کہنا ہے. اب کا مطلب ہے نفرت, لیس کا مطلب ہے کرنے والا. ابلیس. اور خداوند یسوع نے جب اس نے یہ سارے اندر اس کا جب بدلا ہے کہ میں آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں, جس کا ناحق لیا اس کو چوگنا واپس ادا کرتا ہوں, اس کا مطلب اس کا دل بدل گیا. اور یسوع جی نے ایک بہت بڑا اعلان کیا کہ یہ بھی کون ہے؟ ابراہم, قوموں کا ابا. یہ بھی ابراہم کا کون ہے؟ ہاں, اس کا کیا مطلب ہے؟ ابراہم کا بیٹا ہے, وہ ایمانداروں کا باپ. اور یہ بھی اب کون ہے؟ ایمانداروں کا جو باپ ہے اس کا بیٹا, یعنی یہ ایماندار ہے. اور ابراہم کو خدا نے برکت دی تھی. کب دی تھی ابراہم کو خدا نے؟ کلام پاک میں لکھا ہے 12ویں باب میں خدا نے ابراہم کو کہا کہ ناطے داروں کو, رشتہ داروں کو چھوڑ اور اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاتا ہوں, اور میں کیا کروں گا میں تجھے کیا کروں گا؟ ایک بڑی قوم بناؤں گا اور تجھے برکت دوں گا. ایک منٹ, برکت ہم سمجھتے ہیں برکت 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 برکت, اپنی اپنی برکت مانگے, اپنی اپنی برکت مانگے. ایتھوں امریکہ کا ویزا لگے گا, برکت ہے. برکت مانگے, کوٹھی مل گئی, برکت ہے. 8-10 ڈنگر کھلوتے ہوئے 40-50 بن گئے, برکت ہے. جی یہ پراسپیرٹی ہے. فرق برکت جو یہاں لکھا ہے ابراہم کے لیے, میں تیرے دل کو بدلتا رہوں گا, اس سے بڑی برکت کوئی نہیں. میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا. اور آگے کی کیا لکھا ہے؟ برکت دوں گا. اس کا مطلب ہے تیرا دل سدا, تو جو بت پرستی چھوڑ کے آیا اب بتوں کی طرف نہیں جائے گا. سب سے بڑا درجہ تو ہمیشہ مجھے دے گا, اور میں ہمیشہ تیرے دل کو بدلتا رہوں گا. اور یہی برکت زکائی کو ملی, اس کا دل بدل گیا. آمین. اس کا دل ہاں. اور آگے لکھا ہے تیرے وسیلے قومیں برکت پائیں گی. تیرے وسیلے, وہاں جو مشنا میں لکھا ہے اس کا مطلب ہے تیرے وسیلے قوموں کے دل بدلتے جائیں گے. تیرے وسیلے قوموں کے دل بدلیں گے اور وہ میری طرف آئیں گے. اس کا مطلب میں تجھے بپتسمہ دینے والے پول کی طرح بنا دوں گا.
you would be like Mikwa. तेरा भी दिल बदलता रहेगा, तेरे वसीले तो जिस चीज को मिलेगा उनका भी दिल बदलता रहेगा। हमारे पासवान का दिल अंदर से, मेरा दिल, मैं रोज कहता हूँ मेरे दिल को बदलता है, ताकि अंदर खोट ना आ जाए, अंदर किसी तरह की करप्शन ना हो, किसी तरह का घमंड ना हो, किसी तरह का लालच, फरेब, मकर। इसलिए क्या दुआ करनी है? मेरे दिल को बदलता जा, नहीं बदलता जा, बदलता रह। और 5वीं आयत को पढ़ोगे ना, 12वें बाब में लिखा है कि लोग उनके साथ मिल गए। इसका मतलब है उनके दिल बदल गए, वो नए बन गए। ये यीशु जी ने यहाँ कहा है कि इब्ने, ये भी अब्राहम का बेटा है। इसका दिल अंदरून, दिल का मतलब, हाँ यहाँ दिल है। चलो, अकल और आपके दिल का तख्त, अकल का तख्त दिल है, लेकिन दिल के से मुराद ये है तेरा अंदरून, तेरा बातन, तेरा अंदर है सब गड़बड़, अंदर बदलना चाहिए। भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बिल्कुल बदलना चाहिए, एक दो गला नहीं ना। और यीशु जी ने एक ऐलान किया, और ये उसका रोया था, रोया थी नहीं, या ये उसका रोया था, विजन। जैसे डेंगी मार मकाओ, उसका विजन था कि खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। खोए हुए का मतलब है जो खुदा के कदमों से दूर चले गए, जो एक गीत भी है ना, हम गाते हैं, कदमा तो तेरे दूर ना जावा, जिंदड़ी खोल घुमावा, जिंदड़ी खोल, मेरा यीशु प्यारा, मेरा तारनहारा, कदमा तो तेरे, बस यीशु कदमों में वापस लाने आया था। यीशु कदमों में वापस, जो उसके कदमों से दूर चले गए थे, आसमानी बाप के कदमों से जो दूर चले गए। इब्ने आदम, खोए हुए का मतलब है those who are displaced, अपनी जगह से हट गए हैं। हमारी जगह कौन सी है? जिंदा खुदा के कदम, यहाँ हमें बैठना है, यहाँ हमें रहना है। उसकी हुजूरी, जो उसकी हुजूरी से भाग जाता है, इब्ने आदम उनको वापस अपनी हुजूरी में लाने के लिए आया है। ये है उसका सारा मकसद। और यीशु जी ने क्या कहा? आज इस घर में आप कौन हैं? इब्रानियों के खत के 3 बाब में लिखा है, हम उसका घर हैं। 6ठी आयत घर में जाकर पढ़ लीजिए। वो घर का मुख्तार है आपका। वो आपका कौन है? अटॉर्नी पावर उसके पास है। वो आपका कौन है? मुख्तार। यीशु घर का बनाने वाला है, यीशु घर का मुख्तार है। वो आपका प्लानर है, वो आपका बिल्डर है, आप उसका घर है, वो आपका ओनर है। इसलिए इस घर में उसे दावत दीजिए। आप उसका घर हैं। आंखें बंद कीजिए मेहरबानी से। आपने बहुत कलाम को वक्त दिया है, खुदा आपको बहुत बरकत दे। हम उसका घर हैं। वो इस घर में रहने के लिए आया है ताकि हमको निजात बख्शे। और ये रोज का काम है, क्योंकि निजात मिली। यस, 2 फरवरी 68 वो निजात हमें मिली। हम निजात पा रहे हैं, हम निजात पाएंगे। निजात मिली, निजात पा रहे हैं, पाएंगे जब वो आएगा हतमी तौर पर।
اور زکائی کے نام کا مطلب ہے وہ جو معصوم ہے، زکائی کا نام کا مطلب ہے وہ جو پاک ہے، زکائی کے نام کا مطلب ہے وہ جو راست باز ٹھہرایا گیا ہے، اور آج تینوں چیزیں اس کی زندگی میں آ گئی ہیں۔ زکائی پاک پہلے نہیں تھا، ڈاکے مارتا تھا۔ زکائی معصوم، معصوم کا مطلب ہے جو کوئی جرم نہ کرے، پہلے تو کرتا تھا، جرم کا اقرار اس نے کر لیا۔ تیسرا اس کا مطلب ہے وہ جو راست باز ٹھہرایا گیا ہے، پہلے نہیں تھا، اب مسیح کے آنے سے وہ راست باز ٹھہرایا گیا ہے۔ وہ تیرے دل میں آ کر تجھے راست باز ٹھہرانا چاہتا ہے، وہ تیرے دل میں آ کر تجھے پاک کرنا چاہتا ہے۔ اے میری بیٹی، یسوع انتظار کر رہا ہے، اے میرے بیٹے، یسوع انتظار کر رہا ہے۔ خواب کوائر میں بیٹھے ہیں، پلیز کوائر والے باتیں نہ کریں۔ میرا سب سے بڑا نشانہ پوری دنیا میں کوائر والے لوگ ہوتے ہیں۔ پلیز اپنا دل یسوع کو دیجیے، دل کو کھولیں، آنکھیں بند کیجیے، سروں کو جھکائیے۔ اس کا مطلب ہے مہربانی سے آنکھیں بند کریں۔ پلیز، خداوند یسوع ہمارے درمیان اترا ہوا ہے، اور وہ صرف درمیان میں نہیں رہنا چاہتا، وہ تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور تیرے دل میں رہنا چاہتا ہے۔ اس لیے مہربانی سے دل کے دروازے کو کھول لیں، تاکہ آپ کو پاکیزگی بخشتا رہے، تاکہ آپ کو راست بازی کی راہ پر لیے چلے، تاکہ آپ بے قصور ہو کر زندگی گزاریں۔ خداوند خدا تیری بیٹیوں، تیرے بیٹوں کو، اپنے آپ کو، اپنے ساتھی کو، تیرے خدام کو جو تیری خدمت میں لگے رہتے ہیں، میں تیرا ناچیز بندہ تیرے قدموں میں لے کے آیا ہوں۔ تو ہمارے دل میں رہنا چاہتا ہے، ہم تیرا گھر ہیں، ہم تیری ہیکل